السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ناظرین کرام، رمضان تاریخ کے آئینے میں ہمارے پروگرام کا تھیم ہے، اور رمضان المبارک میں ہونے والے جو واقعات ہیں ان کا تذکرہ مختلف نشستوں میں ہم کر رہے ہیں۔ آج کی اس فرصت میں جس عنوان پہ ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہے رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو 2 ہجری میں پیش آنے والا وہ عظیم الشان معرکہ، جس کو آج تک ہم یوم الفرقان یا یوم غزوہ بدر کے نام سے جانتے ہیں۔ غزوہ بدر اسلام اور کفر کا سب سے پہلا باقاعدہ اور باضابطہ معرکہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو کفار مکہ نے آپ کو وہاں چین سے رہنے نہ دیا۔ آپ پر، آپ کے ساتھیوں پر ظلم و تشدد کے وہ پہاڑ توڑے کہ آج تک اس کی دنیا تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آپ کو جینے نہ دیا گیا، آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے اوپر گندی اجریاں لا کے رکھ دی گئیں، آپ کے گلوئے اتر میں کپڑا ڈال کے اس کو بل دیا گیا، آپ جہاں جاتے وہاں پیچھے جا کے کہا جاتا رہا نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ مجنون ہے، یہ سچا نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، کوئی اس کو نبوت نہیں ملی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حتیٰ کہ آپ کے صحابہ کرام پر وہ ظلم کیے گئے، جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھ لیں، جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھ لیں، جناب صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھ لیں، جناب سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھ لیں، مظلومانہ شہادت کا تذکرہ آپ پڑھ لیں، خاندان یاسر کو آپ دیکھ لیں۔ الغرض جتنے بھی صحابہ کرام تھے، حتیٰ کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سرمایہ دار اور بڑے آدمی کو ان کے چچا نے صف میں لپیٹ کے جو ہے نا وہ دھونی دی، آگ لگائی صف کو، اور اس کا دھواں ان کے نتنوں میں گیا، یعنی کوئی بندہ بھی محفوظ نہیں تھا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک دن مکہ چھوڑ کے چلے گئے تھے کہ میں یہاں پہ نہیں رہوں گا۔ ایسی کیفیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تاکہ وہاں کے لوگ اگر میری دعوت کو قبول کر لیں تو میں وہاں پہ جا کے رک جاؤں اور وہاں پہ جا کے میں قیام کروں اور اپنی دعوت کو آگے پھیلاؤں۔ لیکن طائف والوں نے کہا کہ ہم تو مکہ والوں سے بھی بڑے نااہل ہیں، ہم یہ نہیں قبول کریں گے تمہاری دعوت۔ آپ پلٹ کے واپس آئے، پھر کچھ دیر بعد آپ کو یثرب سے آنے والے کچھ لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا۔ 1-2 سال کے اندر ایسے ماحول پیدا ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا آپ یثرب میں تشریف لے جائیں اور یثرب کو مدینہ النبی بنا لیں۔ یا آپ یثرب تشریف لے گئے، ہجرت کر لی آپ نے، اپنا گھر بار چھوڑا، مال و منال چھوڑا، کاروبار چھوڑا، آل و اولاد کو آپ نے چھوڑا، آپ کے صحابہ کرام نے چھوڑا، یعنی آپ سارے مدینہ چلے، یثرب چلے گئے جو مدینہ منورہ بن گیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ مکہ والے اب جب اللہ کے رسول یہاں سے چلے جو گئے ہیں تو ان کی جان چھوڑ دیتے، ان کو اپنا کام کرنے دیتے، لیکن اب مکہ والوں کو یہ فکر لگ گئی کہ اگر ہم نے اس کا راستہ نہ روکا تو وہ طاقت پکڑ کے آئے گا اور بیت اللہ پہ دوبارہ قبضہ کر لے گا، وہ جو ہمارے اعزازات ہیں وہ سارے چھین لے گا۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے تم مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھو، یہ اعزاز تمہارے پاس رہیں گے، میں نے ان کو کیا کرنا ہے، میں تو اللہ کے دین کی طرف بلانے والا ہوں، اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دینے والا ہوں۔ لیکن اس بات سے نا یہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور پیچھے سے مکہ والوں نے پھر سازشیں شروع کر دیں، کبھی ریاست مدینہ پہ حملہ آور ہو جاتے، کبھی مدینہ کے اندر موجود یہودیوں اور منافقوں کو اپنے ساتھ کھڑا کرتے کہ ہم تمہارے ساتھ حملہ کرتے ہیں، تم ہمارے ساتھ ملو، ہم ان کو پیس کے رکھ دیں، ان کو یہ کام کر رہے تھے۔ اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبریں ملیں، آپ ایک زندہ دل اور بیدار مغز قائد تھے، آپ حالات سے دائیں بائیں ارد گرد آپ کی سب پہ نظر تھی، آپ نے اپنے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے جو آپ کو مختلف خبریں دیتے تھے۔ آپ کو یہ خبر ملی کہ کفار مکہ نے ایک لشکر، ایک قافلہ تیار کیا، تجارتی قافلہ، اور اس قافلے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس قافلے کے جو نفع ہوگا اس نفع سے اسلحہ خریدا جائے گا،
اور اسلحہ خرید کر مدینہ منورہ پر، ریاست مدینہ پر چڑھائی کی جائے گی، اور مسلمانوں کا جو ہے نا وہ ناطقہ بند کر دیا جائے گا، ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ پتہ ہے کتنا سرمایہ تھا اس قافلے کے اندر، 50,000 دینار کا، دینار سونے کا سکہ ہے جس کا وزن سیرت نگاروں نے 262 کلو سونا بتایا، کہ 262 کلو سونا ان کا یہ سرمایہ تھا جس کے ساتھ وہ تجارت کرنے گئے تھے، اور اس سے جو اس دور میں جتنی بچت ہونی تھی، نفع ہونا تھا، وہ سارے کا سارا ریاست مدینہ کے خلاف استعمال ہونا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے اس قافلے کو روکنے کی کوشش کی، لیکن قافلہ آپ کے وہاں پہنچتے نکل گیا۔ اب جب واپس وہ قافلہ آ رہا تھا ابو سفیان کی قیادت میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم اس قافلے کو روکیں گے، اور انہوں نے جو نفع کمایا، جو ان کے پاس مال ہے، ہم وہ چھینیں گے تاکہ ریاست مدینہ کی دھاک بھی بیٹھ جائے اور ان کو پتہ چل جائے کہ مدینہ کے حکمران سوئے ہوئے نہیں ہیں، مدینہ کی عوام اور فوج جاگ رہے ہیں، مدینہ کی حفاظت کر سکیں گے۔ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے یہ ایک بڑا ہی بولڈ سٹیپ تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے چلے تو لڑائی کا تو ارادہ نہیں تھا، آپ تو قافلہ پکڑنے کے لیے گئے تھے کہ اس قافلے کے لوگوں کو پکڑیں گے، وہاں سے مال ان سے چھینیں گے اور مدینے میں آ جائیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنا ہی ایک نظام ہے، اللہ پاک کے اپنے ہی قوانین ہیں، اللہ کے اپنے فیصلے ہیں۔ جب آپ ابھی راستے میں تھے، اس راستے میں کہ آپ کو پتہ چلا کہ ابو سفیان صاحب نے قافلہ جو ہے نا وہ لمبا چکر کاٹ کے اس راستے سے آنے کی بجائے دور کا سفر کر کے تو وہ مدینہ، وہ یعنی کہ اس راستے کو چھوڑ کے مکہ پہنچ رہا۔ لیکن جب ادھر مسلمان تیاری کر رہے تھے کہ ہم نے نکلنا ہے اور اس قافلے کو پکڑنا ہے، قافلے کے لوگوں کو گرفتار کرنا ہے ہم نے، تو اس وقت مکہ میں ابو جہل نے ایک لشکر تیار کیا۔ اس نے کہا کہ ہم اس قافلے کی حفاظت کریں گے اور وہاں پہ مسلمانوں سے لڑائی کریں گے۔ اب 1000 افراد کا لشکر، جنگجو افراد کا لشکر، جن کے پاس گھوڑے بھی تھے اور سینکڑوں اونٹ تھے ان کے پاس، یعنی روزانہ کبھی 9 اور کبھی 10 اونٹ ذبح کیا کرتے تھے اپنے جو قافلے کے لوگ تھے، لشکر کے لوگ تھے، ان کو کھلانے کے لیے۔ اور یہ بے شمار ان کے پاس، یعنی 600 زرہیں تھیں ان کے پاس اور 100 گھوڑے تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں یہ تو لڑنے کے لیے نکلے تھے نا، ان کے مقابلے میں مسلمان جو آئے تھے وہ تعداد میں 313 تھے، یا ایک روایت کے مطابق 319 تھے، یا کم و بیش جتنے بھی تھے۔ 313 مشہور ہے، معروف ہے، یہ 313 افراد تھے، اور ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے بس، اور کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ تلواریں تھیں تو زریں نہیں تھیں، زریں تھیں تو نیزے تھے تو ڈھال نہیں تھی، تو وہ اس طرح کا جو ہے نا وہ ان کے ساتھ معاملہ تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ میں نے یہ محاذ، آج یہ فیصلہ، آج کے دن کو یوم الفرقان بنانا ہے۔ ادھر ابو سفیان نے ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ تم ایسا کرو، واپس آ جاؤ، میں پہنچ گیا ہوں مکہ۔ پھر اس نے کہا نہیں، اب ہم آئے ہیں، اب مسلمانوں کو کلا کما کر کے آئیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جو مسلمان ہیں ان کو تو ختم کریں نا۔ وہ اس نیت سے آگے بڑھا۔ بدر کے میدان میں ان کا آپس کا ٹاکرا ہوا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 313 جو ساتھی تھے وہ ایک ریتلی زمین پر تھے جہاں سے پاؤں پھسل جاتے تھے، اور مکہ والے ایک چٹیل سی زمین پہ تھے جو یعنی کہ خشک تھی، وہاں پہ ان کے پاؤں جمے ہوئے تھے۔ ایک یہ بڑا مسئلہ تھا، اور ایک ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، مسلمان تعداد میں بہت کم تھے۔ ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدر کے پاس ہی ایک عریش بنایا، ایک چھپر سا بنایا، اس میں آپ گئے اور آپ نے ایک طویل دعا مانگی۔ اس دعا کا خلاصہ اور لب لباب یہ تھا کہ یا اللہ اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو آج کے بعد دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا۔ اللہ تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ یہ آج فیصلہ ہو جائے گا، اور اللہ نے یہ فیصلہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا، حکم دیا ہوا تھا، یہ فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہونا۔ لیکن اللہ پاک نے مسلمانوں کو آزمایا، مسلمانوں نے دیکھا، جو صحابہ کرام تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ لیا کہ بتاؤ ہم لڑنے تو نہیں آئے تھے، ہم تو وہ قافلہ لینے کے لیے آئے تھے، قافلے کے لوگوں کو پکڑنے کے لیے آئے تھے، اب ہمیں لڑائی ہو رہی ہے ہمارے سامنے، تو کیا کریں؟ اب ان 313 میں صرف 82 افراد مہاجرین تھے، 82 یا 86 مہاجرین تھے،
اور ان میں سے 61 اوس قبیلے کے انصاری تھے اور 170 خزرج کے انصاری تھے، یعنی یہ تعداد تھی مسلمانوں کی، زیادہ تعداد انصاریوں کی تھی۔ اور آپ نے یہ فیصلہ جب معاہدہ ہوا تھا اوس اور خزرج کے ساتھ، مدینہ کے لوگوں کے ساتھ، وہ یہ تھا کہ جب کوئی مدینہ پر حملہ کرے گا تو ہم سارے مل کے حملہ کریں گے، ہم لڑائی کریں گے، مل کے اس کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن اب یہ مدینہ سے بھی باہر نکلے ہوئے تھے، لڑنے کا ارادہ بھی نہیں تھا، قافلہ پکڑنا تھا تاکہ ان کی معاشی اس کو کمر کو توڑا جا سکے، معاشی قوت پہ ضرب لگائی جا سکے۔ اب یہاں ایک نئی صورتحال پیدا ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، آپ نے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ اب کیا کریں؟ تو جو مہاجر سے آبا تھے وہ تو پہلے ہی تن من دھن لٹا کے نکلے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، جہاں جو آپ حکم کریں گے ہم جہاں جی چاہتا ہے لے جائیں، ہم لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، مرنے کے لیے بھی تیار ہیں، مارنے کے لیے بھی تیار۔ آپ نے پھر یہی سوال کیا، اشارہ آپ کا انصار کی طرف تھا کہ وہ بتائیں۔ تو پھر قبیلہ اوس کی طرف سے بھی، قبیلہ خزرج کی طرف سے بھی ان کے سرداروں نے اٹھ کے کھڑے ہوئے کہا اللہ کے پیغمبر ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمیں برق الغمات تک بھی لے جائیں تو ہم آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہیں، اب جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے، آپ حکم فرمائیں ہم اطاعت کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ اب آپ نے جب عریش پہ گئے اور جا کے دعا مانگی اور اللہ سے کہا کہ یا اللہ یہ تھوڑے سے بندے آج اگر یہ ختم ہو گئے تو تیرا دنیا میں نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر مختلف قرآن مجید کے مقامات پر اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب تم نے مجھ سے مدد مانگی، میں نے تمہاری دعا کو قبول کیا اور کہا کہ میں تمہاری 1000 فرشتوں کے ساتھ میں تمہاری مدد جو ہے نا وہ کر رہا ہوں۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، یہ سورۃ آل عمران ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بلا شبہ ہم نے اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے میدان میں اور تم تعداد میں کم تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم اس کے شکر گزار رہو۔ فرمایا اذ تقول المؤمنین أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، جب تم کہہ رہے تھے مومنوں سے کیا کافی نہیں ہے تمہیں کہ اللہ تمہاری مدد کرے، تمہارا پروردگار مدد کرے 3000 فرشتوں سے؟ ادھر جو پہلے ہم نے پڑھا اس میں ہے بِأَلْفٍ، 1000 فرشتوں سے، یہاں اللہ فرماتے ہیں بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، آسمان سے نازل ہوئے 3000 فرشتوں سے۔ بھلا کیوں نہیں کافی ہے؟ ان تصبروا وتتقوا، اگر صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، تو وہ تم پر یعنی فوری طور پر تمہاری مدد کرے گے، تم پر پورے جوش و خروش کے ساتھ۔ یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی 5000 فرشتے جن پر نشان لگائے ہوئے ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے۔ تو ایک یہ تھا وما جعلہ اللہ، یہ اللہ نے کیوں کیا؟ اس لیے کیا، نہیں کیا اللہ نے یہ الا بشرا لکم، صرف تمہیں بشارت دینے کے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بھی، تاکہ اس کے ذریعے تمہارے دل مطمئن ہو جائے، تمہیں پریشانی نہ ہو کہ وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، ہم تعداد میں کم ہیں، ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہمارا کوئی ہم کیا بنے گا، ہم لڑ نہیں سکیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ 1000 فرشتہ، پھر 3000 فرشتہ، پھر 5000 فرشتے کا جو یہ سارا اس لیے کیا تاکہ تمہیں تسلی ہو، تمہیں حوصلہ ملے، تمہارا دل مطمئن ہو۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یاد رکھو کہ مدد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، العزیز الحکیم، جو غالب ہے اور حکمتوں والا ہے، اللہ کی طرف سے مدد۔ تیسرے مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے فرشتوں کو وحی کی، کیا؟ انی معکم، فرشتوں تم چلو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ فثبتوا الذین آمنوا، فرمایا مومنوں کو ثابت قدمی دلاؤ، ان کو حوصلہ دلاؤ، ان کے قدموں کو ثابت کرو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا، ان قریب میں ڈال دوں گا کافروں کے دلوں میں رعب مسلمانوں کا۔ فضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان، تم ان کی گردنوں پہ مارو اور ان کے جوڑ جوڑ پہ مارو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو تسلی دے دی، ان کو یہ خوشخبری دے دی کہ میری مدد تمہارے ساتھ آ رہی ہے، میں خود تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر میدان جنگ سجا اور نتیجہ یہ نکلا کہ صرف 14 مسلمان شہید ہوئے، لیکن 70 بڑے بڑے صنادید قریش، بڑے بڑے کفار کے سردار قتل ہوئے، اور 70 قیدی بنا کے مسلمان مظفر و منصور فاتح ہو کر آپ مسلمان مدینہ منورہ میں واپس آئے۔
یہ فتح اتنی شاندار فتح تھی کہ اس فتح نے کفار مکہ کی کمر توڑ کے رکھ دی تھی، اور اس کے ارد گرد بسنے والے جتنے لوگ اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، مسلمان غالب آتے ہیں یا کفار غالب آتے ہیں، تو ان کو پتہ چل گیا کہ مستقبل اسلام کا ہے، مستقبل مسلمانوں کا ہے، مستقبل جو ہے نا وہ مسلمانوں کے لیے، اب یہ اس میں کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا۔ اور مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے عملی طور پہ بالفعل فرشتوں کو اتارا۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ جب اللہ کے رسول نے دعا مانگی نا، اللہ نے یہ وحی اتاری، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کے جو ہے نا وہ میرے ساتھ پاس کھڑا ہے، اور اس کے اوپر سامان حرب بھی اس کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح ایک فرشتے کو، ایک صحابی کہتے ہیں میں گیا میں نے ایک کافر کو مارنے کی چاہے تلوار میں نے اٹھائی، دو صحابہ کرام کی زد میں آیا کافر، دونوں نے تلوار اٹھائی، مارنے لگے، لیکن دیکھے اس سے پہلے اس کی گردن کٹ گئی ہے۔ دونوں حیران رہ کے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تو نے مارا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں میں نے تو نہیں مارا، تو نے مارا ہے؟ وہ کہتا ہے اپنی تلوار کو دیکھ، میں نے بھی مارا، خون نہیں لگا، نہ میری تلوار پہ نہ تیری تلوار، کس نے مارا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آگے پوچھا تو آپ نے فرمایا وہ تیسرے آسمان کا فرشتہ تھا جو اللہ نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا تھا۔ اسی طرح مسلمانوں نے ایک آدمی، ان کے 2-3 صحابہ ایک کافر کی طرف دوڑے تو اچانک آواز آئی ہیزوم آگے بڑھو، ہیزوم ایک فرشتے کے گھوڑے کا نام تھا، آگے بڑھو، تو ایک اس نے ایسے کر کے کوڑا لہرایا، کوڑا اس کے پیشانی پہ لگا اس کافر کے، اور وہ وہیں پہ گر کے مر گیا۔ مسلمان حیران رہ کے پوچھا اللہ کے پیغمبر یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ آسمان کے فرشتے ہیں جو تمہاری مدد کے لیے آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عملی طور پر فرشتوں کو اتارا، دنیا کو بتایا کہ میں ہر طرح کے اقدام پر قادر ہوں۔ اللہ کے لشکر بڑے وسیع ہیں، اللہ چاہتے تو ان کو جیسے اصحاب الفیل کو اللہ نے پرندوں کے ذریعے یعنی پرندوں کو جھنڈ کے ذریعے، کنکریوں کے ذریعے تباہ کر دیا تھا، اللہ پاک ایسے ہی کو اہتمام کر دیتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی عزت بڑھانے کے لیے، ان کا روب ڈالنے کے لیے، سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ کہا کہ ان قریب کافروں کے دلوں میں روب ڈالوں گا۔ اس روب کو ڈالنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو اتارا، فرشتے نظر نہیں آتے تھے، لیکن مسلمانوں کے ہاتھوں اللہ پاک نے ان کفار کو مروایا، اور 70 سردار ان کے وہیں پہ کھیت ہو گئے، وہیں پہ جو ہے نا وہ مار کے اسی جگہ پہ گھڑا کھود کے ان کو دفنایا گیا وہاں پہ۔ یہ غزوہ بدر جو ہے اپنے اندر بہت سے پیغام رکھتا ہے۔ جب مسلمان بدر میں لڑ رہے تھے نا، مدینہ میں جو منافق تھے نا، مکہ میں لوگ باتیں کر رہے تھے کہ ابو جہل گیا ہے، بڑا لشکر لے کے گیا ہے، اب مسلمان واپس نہیں جا سکیں گے، یہ کامیاب آئیں گے، مسلمانوں کا ناس مار دیا جائے گا، سلطنت ختم ہو جائے گی اور یہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ ادھر مدینہ کے منافق جو تھے یہ بھی یہی باتیں کر رہے تھے، کہتے ابو جہل نے نہیں چھوڑنا، اب نہ کوئی واپس آیا، جو گئے ہیں تمہارے گئے ہیں وہ گئے ہیں، اب نہ واپس آیا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد فرمائی، مسلمان مظفر و منصور جب قیدی بنا کے لے کے گئے، جب قیدی بنا کے لے کے آئے تو مدینہ کے منافقین ہکے بکے رہ گئے کہ یہ کیا کام ہوا۔ اب ان قیدیوں میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بھی تھے، وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے لیکن ابو جہل کے اصرار پہ، مجبور کرنے پہ وہ آ گئے تھے، تو یہ قیدی بن گئے۔ اب یہ جب قیدی بن گئے تو ان کو باندھا ہوا تھا، تو آپ حیران ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کراہنے کی آواز سنی کہ زور سے رسیاں باندھی ہوئی تھیں، تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، ساری رات آپ کو نیند نہ آئی، صبح آپ نے کہا کہ یار یہ قیدی میرے چچا ہیں اور ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو، لیکن ساتھ ہی آپ نے حکم دیا کہ تمام قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دو، صرف ایک کی نہیں، سب اس کو تکلیف ہے تو سب کو تکلیف ہوگی۔ انصار کے ساتھ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ رشتہ تھا قبیلہ اوس یا خزرج کے لوگوں کے ساتھ، وہ حضرت عباس کو اپنا بھانجا سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا جی آپ اجازت دیجئے، جب فیصلہ ہوا نا فدیہ لے کے چھوڑنے کا، تو انہوں نے کہا اجازت دیجئے ہم اپنے بھانجے کو بغیر فدیے کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس کمزور نہیں ہے، قیدی بن کے آئے، قانون سب کے لیے برابر ہے، عباس کو فدیہ دیے بغیر نہیں چھوڑیں گے، یہ فدیہ ملے گا تو ان کو چھوڑیں گے، فدیہ لے کے ان کو چھوڑا گیا۔ اور انہی قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، بڑے داماد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو العاص بن ربیع بھی موجود تھے، یہ قیدی بن کے آئے تھے، لڑنا یہ بھی نہیں چاہتے تھے لیکن مجبور کرنے پہ کسی کے یہ آ گئے۔ تو جب یہ تشریف لائے، پکڑے گئے، تو آپ نے فدیے کا حکم دیا کہ فدیہ دیا جائے، تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ مال بھیجا اپنے شوہر کو چھڑوانے کے لیے۔ اس مال میں ایک ہار تھا جو جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر اپنی بیٹی کے گلے میں ڈالا تھا۔ جب سامان آیا پتہ کہ جی یہ مال ہے اور یہ ایک ہار ہے، یہ سارا ابو العاص بن ربیع کی طرف سے ہے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا تو آپ کا دل بھر آیا، فرمایا کہ میری بیٹی نے وہ ہار اتار کے بھیج دیا۔
یہ ہار میری بیوی کا ہے، میری خدیجہ کا ہے جو اس نے اپنی بیٹی کے گلے میں ڈالا تھا۔ آج اس نے اپنے شوہر سے وفا کرتے ہوئے اس کا دیگر مال کے ساتھ یہ ہار بھی بھیج دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یار باقی مال رکھ لو، اگر اجازت دو۔ یہ ہوتے ہیں جمہوری حکمران، یہ اپنے آپ فیصلہ کر سکتے تھے، آپ نبی بھی تھے، حکمران بھی تھے، نبی بھی تھے، آپ فیصلہ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے فیصلہ اپنے صحابہ پہ چھوڑا۔ فرمایا میرے صحابہ کرام فیصلہ کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا مجلس مشاورت سے کہا کہ دیکھو آ گیا ہے مال اس کی طرف سے، لیکن یہ میری خدیجہ کا ہار ہے جو اس نے اپنی بیٹی کے گلے میں ڈالا تھا، بیٹی کا گلا خالی ہو جائے گا، تو آپ اگر آپ اجازت دو خوشی کے ساتھ تو یہ ہار میں واپس اپنی بیٹی کو بھجوا دوں، باقی مال ہم رکھ لیتے ہیں جو ابوالعاص کی طرف سے آیا ہے، لیکن یہ ہار نشانی ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، میری وفادار بیوی کی، تو آپ اجازت دیں تو میں یہ ہار واپس پلٹا دوں۔ تو صحابہ کرام تو آپ کے اشارہ ابرو پہ جان دینے والے تھے، یہ ہار کیا حیثیت رکھتے تھے؟ انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر خوشی کے ساتھ ہمیں اجازت دیتے ہیں۔ تو آپ نے وہ ہار واپس اپنی بیٹی کے گلے میں بھجوا دیا اور اپنے داماد سے کہا کہ تمہارا فدیہ یہ بھی ہے کہ تم میری بیٹی کو میرے گھر بھجواؤ گے، واپس یہاں مدینہ منورہ بھجواؤ گے۔ تو جناب ابوالعاص نے وہ وعدہ پورا کیا اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ بھجوا دیا۔ ناظرین کرام، یہ غزوہ بدر اس کا سب سے بڑا سبق آج ہمیں لینے کی ضرورت ہے۔ مسلمان تعداد کو کبھی نہیں دیکھتا، مسلمان وسائل کو کبھی نہیں دیکھتا، مسلمان اسلحے کو کبھی نہیں دیکھتا۔ مسلمان کے پاس جو سب سے بڑی دولت اور طاقت ہے وہ صرف اللہ کی ذات پر اعتماد اور اللہ کی ذات پر ایمان ہے۔ جب جب مسلمانوں نے اس دولت کو اپنایا ہے، ان کے پاس رہی ہے، اللہ نے وسائل، بے شمار وسائل کے مالک کفار کو مسلمانوں کے قدموں کی دھول چاٹنے میں مجبور کیا۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ آج بھی اگر مسلمان وہ بدر والا جذبہ پیدا کر لیں تو دنیا میں جو مسلمانوں کے گلے میں ذلت کا طوق پڑا ہوا ہے، امت مسلمہ جو ذلیل و رسوا ہو رہی ہے، آج یہ دوبارہ عروج پہ جا سکتی ہے۔ لیکن اگر بدر والے صحابہ کا جذبہ ہمارے حکمرانوں میں آ جائے، ہماری عوام میں آ جائے، ہم مومن خالص بن جائیں، اللہ کی ذات پر اعتماد ہو جائے۔ یہ آج کے دن کی مناسبت سے یہ پیغام ہے ہمارا، ہم آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اپنے دلوں میں جذبہ جہاد بیدار کیجئے، اپنے دلوں میں بدر کا جذبہ پیدا کیجئے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد آئے گی۔ ناظرین کرام، انہی چند باتوں کے ساتھ اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔